جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام دارالافتاء اہل سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمارے ساتھ مہمان مفتی جمیل صاحب ہیں، ان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ابتداءً درود پاک کی فضیلت پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص جمعہ کے دن مجھ پر 100 بار درود بھیجے، اللہ اس کی 100 حاجتیں پوری فرماتا ہے، اور 100 حاجتوں میں سے 30 حاجتیں دنیا کی ہیں، 70 حاجتیں آخرت کی اللہ اپنی رحمت سے پوری فرمائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ جمیل صاحب، قربانی کے نصاب کے حوالے سے بہت سے ایسے سوالات ہوتے ہیں کہ اگر کسی کے پاس، کیونکہ عام طور پر خواتین کے پاس کچھ نہ کچھ زیور ہوتا ہے، تو اب ان کے پاس سونا ہے، تو یہ کس قدر ملکیت میں اگر ہوگا تو قربانی ہوگی؟ سوال ہمارے پاس 2 تولے، 3 تولے، 1 تولہ اس طرح کر کے آتے ہیں عموماً۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عمومی طور پہ زیورات یہ خواتین کے پاس ہوا کرتے ہیں، مرد حضرات میں تو وہی ہوں گے جو سنار ہوں، اور ان کا وہ مال تجارت ہوتا ہے۔ تو عمومی طور پہ خواتین کے پاس زیور ہوتے ہیں، اور کثیر خواتین ان کے پاس سونا اتنا نہیں ہوتا کہ وہ 7.5 تولہ جو سونے کا نصاب ہے اس تک پہنچتا ہو۔ ٹھیک۔ اب جیسے کہ آپ نے سوال کیا کہ 2 تولہ ہوں گے، 3 تولہ یا 1 تولہ، تو آیا اس صورت میں کسی بھی خاتون پر کیا قربانی واجب ہے؟ تو قربانی واجب ہونے کے حوالے سے اصول اور ضابطہ یہ ہے کہ اگر کسی عورت کی ملک میں یا مرد کی ملک میں سونا ہے اور وہ مال تجارت کے طور پہ نہیں ہے، نارملی انداز کا ہے، یوز اور استعمال کرنے کے اعتبار سے، یا استعمال نہیں ہو رہا ویسے ہی رکھا ہے، تو اگر کسی کی ملک میں اگر سونا ہے اور وہ 2 تولہ 1 تولہ ہے، اور اس سونے کے علاوہ نہ چاندی ہے اس کے پاس، نہ پرائز بونڈ ہے، نہ کرنسی کی کوئی بھی ایسی صورت جو حاجت اصلیہ سے زائد ہو، قرض وغیرہ سے فارغ ہو، ٹھیک، ایسی سونے کے علاوہ نہ کرنسی ہے، نہ چاندی ہے، نہ مال تجارت ہے، اور قربانی کے اندر جو خاص مال نامی ہوتے ہیں، مال نامی میں سونا، چاندی، کرنسی، مال تجارت، یہ 4 قسم کے اموال آتے ہیں، اور اس کے علاوہ یعنی کسی بھی قسم کا مال و اسباب جو حاجت اور ضرورت سے زائد ہو اور اس کی مالیت قرض وغیرہ سے بھی فارغ ہو۔ تو اب مثال کے طور پر کوئی پلاٹ ہے وہ لیا ہوا ہے، تو وہ اگر حاجت اور ضرورت سے زائد ہے اور 1 تولہ سونا ہے، تو اس پلاٹ کی ویلیو اور 1 تولہ سونا کی، ان دونوں کی ویلیو کو جب پلس کریں گے، ملائیں گے، تو لازمی بات ہے یہ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت اس سے زیادہ ہی ہوگی۔ تو جب کسی بھی شخص میں کی ملکیت میں سونا اور پلس چاندی، یا سونا پرائز بونڈ، یا سونا اور مال تجارت، اگر یہ مل کر 52.5 تولہ چاندی کے نصاب کی مالیت کو پہنچ جائیں، تو اب اس کے اوپر ایام قربانی میں اگر یہ ملکیت پائی جائے، حاجت اصلیہ سے زائد، قرض سے فارغ، تو پھر قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ ٹھیک۔ تو اب یہ خواتین کو بھی دیکھنا چاہیے کہ ان کی ملکیت میں جو زیور کی صورت میں سونا موجود ہوتا ہے تو اس کی مقدار کتنی ہے، پھر ایام قربانی میں ان کی ملکیت میں سونے کے علاوہ چاندی، پرائز بونڈ، مال تجارت، اگر یہ ان کا کوئی کاروبار چھوٹا موٹا ہے تو اس کو دیکھ لیں، وہ ہے۔ اور کرنسی کی ایک صورت یہ عام طور پہ خواتین نے بھی گھریلو کچھ نہ کچھ کمیٹی BC ڈالی ہوئی ہوتی ہے، اب وہ چاہے 500 روپے مہینے کی ہو یا 1000 روپے مہینے کی ہو، تو وہ جو رقم ان کی جا رہی ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو بھی سونے کے ساتھ پلس کریں گی، ملا لیں گے۔ تو مرد ہو یا عورت ہو، ہر ایک کو چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو مالدار شخص پر ایام قربانی میں سنت ابراہیمی کی ادائیگی کے لیے جو قربانی واجب ہے، اس واجب کی ادائیگی کے حوالے سے شرعی رہنمائی حاصل کر لے، معلوم کر لے کہ مجھ پر ایام قربانی آنے والے ہیں اور متوقع کیفیت میری مال کی یہ پوزیشن بن سکتی ہے، آیا مجھ پہ قربانی واجب ہے یا نہیں۔ تو چونکہ ابھی تک ایام قربانی تو نہیں آئے، لیکن ایک اندازہ ہوتا ہے، آدمی پہلے سے معلوم کر لے تاکہ اگر قربانی واجب ہو تو ایام قربانی آنے سے پہلے ہی قربانی کے جانور کا اہتمام کیا جائے۔ اگر کسی بڑے جانور میں حصہ لینا ہے تو اجتماعی قربانی میں حصہ ڈالنے میں آسانی ہو، تو یہ شرعی رہنمائی اس حوالے سے لے لینا یہ بہتر ہے، تاکہ آپ کو ایک واضح حکم آپ کو بیان کر دیا جائے گا کہ آپ پر قربانی واجب ہے یا نہیں۔ ٹھیک ہے، ماشاءاللہ۔ جی بڑھتے ہیں سوالات کی طرف۔ میرا نام محمد عمیر ہے۔ میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال یہ ہے، عرفے کے دن روزہ ایک رکھنا چاہیے یا دو رکھنا چاہیے؟ اس کی رہنمائی فرما دیجیے۔ عرفے کے دن یعنی یوم عرفہ جو فضیلت والا دن ہے، تو دو کیسے رکھیں گے؟ دوسرا دن تو عید کا دن ہے۔ اب جو یوم عرفہ ہے وہ 9 ذی الحجہ، اس کو یوم عرفہ کہا جاتا ہے۔ یوم عرفہ کہنے کی جو وجہ بھی ہے کہ عرفات کے دن 9 ذی الحجہ کو حجاج کرام حج کا ایک رکن اعظم وقوف عرفہ، اس کی ادائیگی کے لیے وہاں پر جمع ہوتے ہیں، تو اس دن کی مناسبت سے اس 9 ذی الحجہ کو یوم عرفہ کہا جاتا ہے۔ اور روزہ چونکہ اس کا ایک وقت ہے صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک، یہ ایک طویل جو بھی دورانیہ بنتا ہے، 12 گھنٹے 15 گھنٹے 16 گھنٹے، تو یہ پورا جو دورانیہ اس میں ایک وقت میں ایک ہی روزہ رکھا جاتا ہے، تو ایک دن میں 2 روزے نہیں رکھ سکتے۔ ہاں، فجر کا وقت ہے، آپ اس میں قضائے عمری بکثرت ادا کر سکتے ہیں، ظہر کا وقت ہے، نوافل پہ نوافل آپ پڑھے جا سکتے ہیں، ایک وقت میں پڑھ سکتے ہیں، لیکن جو روزے کا جو وقت ہے، اس وقت کے اندر ایک روزے کے علاوہ دوسرے روزے کی گنجائش نہیں ہے۔ تو یوم عرفہ میں ایک ہی دن کا روزہ رکھیں گے، یعنی 9 ذی الحجہ کا، اور یہ حجاج کرام کے لیے یہ روزہ رکھنا منع ہے۔ البتہ جو حجاج کرام نہیں ہیں، اپنے اپنے شہروں میں اپنے اپنے ملکوں میں ہیں، تو وہ یوم عرفہ کے دن کا روزہ رکھیں کہ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کے روزے کی فضیلت بھی ارشاد فرمائی ہے۔ پچھلے سال کے گناہوں کی بخشش معافی کا یہ روزہ سبب بنتا ہے، تو روزہ رکھیں۔ اور اگلا جو دن ہے وہ 10 ذی الحجہ ہے، 10 11 12 اور 13، ٹھیک، یہ 4 دن لگاتار ہیں۔ ان 4 دنوں میں روزہ رکھنا حرام ہے، مکروہ تحریمی ہے، ناجائز ہے۔ اور ایک دن الگ سے ہے، وہ عید الفطر، ٹھیک، یعنی رمضان مبارک ختم ہوتا ہے، عید کا چاند نظر آتا ہے، تو اگلا دن جو ہوتا ہے عید الفطر کا پہلا دن، تو یہ پہلا دن یہ 5واں دن ہے جس میں روزہ رکھنا ناجائز ہے۔ تو پورے سال میں یہ 5 دن ایسے ہیں جن 5 دنوں میں روزہ نہیں رکھ سکتے، اس کے علاوہ بقیہ تمام ایام میں روزے رکھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ ان کو شاید شبہ ہوا ہو، جیسے 9 محرم اور 10 محرم، جی جی، یعنی 10 کا رکھتے ہیں تو کیا کہا جاتا ہے، اس سے حدیث پاک میں ہی جیسے ایک اس سے پہلے رکھ لیا جائے یا بعد میں رکھ لیا جائے، مستحب ہے۔ اور اکیلے شاید ان کو یہ شبہ ہے کہ اکیلے 9 ذی الحجہ کا روزہ جو رکھیں گے تو اس کے ساتھ ہمیں کچھ ملانا پڑے گا۔ ویسے ابتدائی دن تو فضیلت والے ہیں۔ بالکل، ذی الحجہ کے جو ایام ہیں، جی ہاں، اب یہ حجاج کرام ہو یا غیر حاجی، یہ ماہ ذی الحجہ بھی حرمت والے مہینوں میں سے یہ ایک عظیم المرتبت مہینہ ہے، ٹھیک، تو اس مہینے کے اندر بھی روزے رکھے جائیں۔ صحیح، تو باقی حجاج کرام کو یہ دیکھ لینا چاہیے کہ حج کے ارکان کی ادائیگی کرنی ہے، اگر نوافل روزے رکھنے کی وجہ سے کمزوری آئے ٹھیک، اور حج کے جو مناسک ہیں ان میں وہ کمزور ہو جائیں گے، تکلیف میں آ جائیں گے، تو پھر یہ روزے نہ رکھیں، ویسے بھی نفل روزے ہیں۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے لکھا کہ نفلی روزوں میں سے افضل ترین روزہ 9 ذی الحجہ کا ہے، سبحان اللہ، یعنی یوم عرفہ کا کمال، یعنی جتنے نفلی پورے سال کے رکھے جاتے ہیں ان میں افضل اسے روزہ
فرمایا ہے۔ اور ناظرین کرام، اس یوم عرفہ سے مراد 9 ذوالحجہ ہے، جیسا کہ ابھی وضاحت ہوئی، بیان ہوا، کیونکہ بعض اوقات تاریخ کا فرق ہونے کی وجہ سے، جیسے ہمارے یہاں 8 ذوالحجہ ہے اور اسی حجاج کرام وہاں ہیں تو وہاں 9 ذوالحج اور وہ عرفات کے میدان میں، تو کچھ لوگ شاید اس میں بھی شبے میں پڑ جاتے ہیں کہ بھئی یوم عرفہ تو پھر وہ ہوا، تو یوم عرفہ وہ ہوا یا 9 ہوا، اپنے اپنے ملکوں کے اعتبار سے۔ دیکھیں اب چاند کے اعتبار سے ہی مہینے کا آغاز ہو رہا ہے، چاند دکھنے کے اعتبار سے ہی جو مہینہ ہم گزار رہے تک اس کا اختتام ہو رہا ہے، تو اس لیے 9 ذی الحجہ یوم عرفہ، جیسے پاکستان میں جب بھی یوم عرفہ یعنی 9 ذی الحجہ ہوگی، وہی دن مسلمان جو پاکستان میں ہیں ان کے لیے یوم عرفہ ہوگا۔ اب اگر عرب شریف کے اندر ایک دن پہلے چاند کی رؤیت ہوتی ہے اور یہاں 8 ذی الحجہ ہے اور وہاں 9 ذی الحجہ ہے، اور وہاں حجاج کرام وہ میدان عرفات میں وقوف عرفہ کر رہے ہیں، اور ہم یہ کہیں تو 8 ذی الحجہ کو انہوں نے وقوف کر لیا، ایسا تو نہیں، ان کا حج کیسے ہوگا؟ تو ایسا نہیں ہے، وہ جس مقام پر ہیں وہاں جو وقت چل رہا اس کا ہے اعتبار، اس کا اعتبار ہے، ہم جس مقام پر ہیں وہاں جو وقت چل رہا ہے اس کا اعتبار ہے۔ اگر اس کو ہم یوں دیکھ لیں کہ ہم جب مغرب پڑھ رہے ہوتے ہیں، غروب آفتاب جب ہو جاتا ہے، تو وہاں پر تقریباً 2 گھنٹے کا وقت یا اس سے کچھ چند منٹ اوپر نیچے، وہاں پہ غروب آفتاب 2 گھنٹے بعد ہوگا۔ بعد میں ہوگا، جب 2 گھنٹے بعد ہوگا، ہم کہیں گے ہم یہاں پہ مغرب پڑھ رہے ہیں تو آپ لوگ بھی مغرب پڑھ لیں، ہاں، یا ہم نے روزہ افطار کر لیا، آپ بھی کر لو، آپ بھی کر لیں، روزہ ایسا افطار نہیں ہو سکتا۔ تو وہی وہاں نمازوں کے اوقات میں سورج کی جو روش ہے، گردش ہے، اس کا اعتبار ہوگا۔ جب وہاں سورج غروب ہوگا وہاں ان کے لیے وقت افطار ہوگا، تب جا کے ان کے لیے مغرب کا وقت شروع ہوگا، اور ادھر ہمارا عشاء کا وقت شروع ہو چکا ہوگا۔ ٹھیک، تو ہر جگہ کا اپنا اعتبار ہے۔ تو ایک جگہ رہنے والا شخص دنیا کے دوسرے کونے یا کسی اور ملک والوں کے لیے اپنے یہاں کے اوقات کے حساب سے جو احکام ہیں وہ لاگو نہیں کر سکتا۔ ٹھیک ہے جی، پڑھتے ہیں مزید سوالات کی طرف۔ مفتی صاحب کی بارگاہ میں میرا سوال یہ ہے، شوہر نے اگر صحیح الفاظ میں 3 طلاق دے دی ہوں تو کیا وہ تینوں نافذ ہو جاتی ہیں یا نہیں؟ رجوع کی کوئی صورت ہے یا نہیں؟ جواب ارشاد فرما دیجیے۔ جی، انہوں نے الفاظ تو نہیں بولے، اور اوورال ہم اس طرح کے جو طلاق کے کلمات، اس طرح کے جو سوالات ہوتے ہیں ان کو مشکل ہو جاتا ہے ڈیل کرنا، کیونکہ جب تک ہم پوری وضاحت نہ لیں کہ وہ کیا کلمات بولے تھے تو اس وقت تک وہ اس کا جواب ہی نہیں ہو پائے گا۔ تو انہوں نے سوال کی تو وضاحت نہیں کی، لیکن چلیں اگر الفاظ جیسے بولنے چاہیے ویسے ہی بولے تو تینوں ایک ساتھ دے دی، جو لوگوں کو شبہ ہوتا ہے کہ تینوں ایک ہو جاتی ہیں یا کیا ہے، اس حوالے سے آپ کچھ بتا دیں۔ اگر کوئی شخص اپنی اہلیہ کو جو رخصت ہو گئی ان کے پاس آ بھی چکی ہیں، جیسے نارمل انداز میں میاں بیوی ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں اور طلاق تک نوبت پہنچ گئی، اور وہ ایک جملے میں یعنی یوں کہے کہ میں نے تمہیں 3 طلاقیں دیں، یا کہے میں نے تجھے طلاق دی، طلاق دی، طلاق دی، اب یعنی الگ الگ جملوں سے بیوی کو طلاق دی، یا ایک طلاق اب دی، ایک طلاق اگلے ہفتے دی، پھر ایک طلاق اس سے اگلے ہفتے دی، یا ایک طلاق ابھی دی، اب اگلی طلاق اگلے مہینے میں دی، پھر تیسری طلاق اگلے مہینے میں دی، تو کسی بھی طریقے سے عورت کو اگر کسی آدمی نے 3 طلاقیں دے دی ہیں تو 3 طلاقوں کی صورت میں عورت اپنے شوہر کے اوپر حرام ہو جاتی ہے۔ اب یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے حرام ہو چکے ہیں۔ اب یہ کہنا کہ 3 طلاقیں ایک ہیں تو یہ موقف بالکل ہی غلط ہے۔ جمہور صحابہ کرام علیہم رضوان، ائمہ کرام، ان سب کا یہی موقف ہے کہ 3 طلاقیں ایک مجلس میں ہوں یا متعدد مجالس کے اندر ہوں، 3 طلاقیں 3 ہی ہوا کرتی ہیں، اور چاروں ائمہ کا اس میں چاروں ائمہ کا اس پہ اتفاق ہے۔ پھر مزید یہ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صحابی نے اپنی اہلیہ کو 3 طلاقیں دیں۔ ان صحابیہ سے پوچھا گیا کہ آپ کے شوہر نے آپ کو کس طرح سے طلاق دی تھی؟ تو انہوں نے فرمایا کہ وہ یمن جا رہے تھے اور یمن جاتے ہوئے انہوں نے مجھے 3 طلاقیں دیں، فَأَنْفَذَهُ رسول اللہ، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں طلاقوں کو نافذ فرما دیا۔ تو احادیث کریمہ ہیں باقاعدہ جس میں 3 طلاقوں کا بیک وقت واقع کرنے سے 3 طلاقوں کا ہی حکم ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کے اس پہ فتاوی ہیں،
مختلف صحابہ کرام علیہم رضوان سے پوچھا گیا، کسی نے کہا کہ میں اپنی بیوی کو 10 طلاقیں دے کر آیا ہوں، کیا حکم ہے؟ تو فرمایا بانت من کا امرأتک، تیری بیوی تجھ سے جدا ہو گئی۔ کہیں فرمایا حرمت علیک امرأتک، تیری بیوی تجھ پہ حرام ہو گئی۔ تو اس طرح صحابہ کرام علیہم رضوان کے باقاعدہ یہ فتاوی ہیں اور یہ کتب احادیث کے اندر موجود ہیں، اور دارالافتاء اہل سنت سے 3 طلاقیں متعدد مجالس میں ہوں یا ایک مجلس میں دی جائیں، اس پر باقاعدہ قرآن و احادیث کی روشنی میں ایک تفصیلی فتویٰ بھی موجود ہے، اس کو بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ فرمایا کرتے تھے کہ جو آپ کے پاس ایسا آدمی آتا 3 طلاقیں بھی دے دی ایک ساتھ، اور پھر کہا کرتے تھے کہ پھر وہ تلاش کرتا ہے مدینے کی گلیوں میں، عبداللہ کہاں ہیں، عبداللہ کا مجھے فتویٰ دیں۔ تو آپ انہیں یہی فرمایا کرتے تھے کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے راہ پیدا کرتا ہے، کوئی راستہ ہوتا ہے۔ جس نے خود ہی ایسی حماقت سے کام لیا تو اب اس کے لیے کوئی راستہ نہیں، کوئی راستہ نہیں ہے۔ تو جو شریعت مطہرہ کا طریقہ کار ہے، اگر کبھی واقعی ایسا معاملہ درپیش ہو جائے تو جب نکاح کرتے ہیں تو اس وقت تو پتہ نہیں کتنے اجلاس ہوتے ہیں، میٹنگ ہوتی ہیں، جمیل صاحب اتنی باتیں طے ہو رہی ہوتی ہیں کہ مگنی میں کتنے، نکاح کے ٹائم کتنے، بارات میں کتنے افراد آئیں گے، اچھا کیا دینا ہے، ادھر سے سوٹ ہوں گے، کیا ہے ساتھ گولڈ دے رہے ہیں، کیا دے رہے ہیں، حق مہر کیا ہے، حق مہر لکھا جا رہا ہے، اور بھی کئی چیزیں۔ یعنی اس وقت اتنے صلاح و مشورے، اور جب اگر خدا نہ خواستہ طلاق کا معاملہ ہو تو پھر ٹھک کر کے بس ختم کر دینا سلسلہ۔ غصہ جو ہے نا، وہ جو آپ مثالیں دے رہے ہیں وہ تو ایک محبت بھرا ماحول ہے، خوشیاں ہی خوشیاں ہیں، تو آدمی اس میں دوسروں کو بھی شریک کرتا ہے، مشورے کرتا ہے، لیکن غصہ ایک ایسی چیز ہے کہ اس میں آدمی پر حماقت سوار ہو جاتی ہے، اور آدمی دور اندیشی سے کام نہیں لے پاتا، اور وہ یہ نہیں سوچتا کہ اس کا نتیجہ کیا ہوگا۔ وہ 3 طلاق ہوں یا 1 طلاق ہو، طلاق دینے کی صورت میں عمومی طور پہ یہی دیکھا گیا ہے کہ پچھتاوا یہ آدمی کو بہت زیادہ ہوتا ہے، اور پچھتاوے کے ساتھ ساتھ بچوں کی لائف ڈسٹرب ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ میاں بیوی تو جتنے ان کی لائف تھی نکاح کے حوالے سے 10 سال 5 سال جتنے بھی عرصہ، بعض اوقات شفیق صاحب 30 35 سال بالکل نکاح کو ہو چکے ہوتے ہیں، اور بالکل دونوں ضعیف العمری میں ہیں، بس یعنی یوں سمجھیں کہ صبر کا پیمانہ لبریز ہوا، اتنے سال تک برداشت کرتے کرتے آخری مہینوں میں دنوں میں طلاق ہو جاتی ہے۔ اور کتنی مشکل یہ معاملہ اس اولاد کے لیے جو کہتے ہیں کہ ہمارے والدین نے یہ کر دیا، اب ہم کیا کریں۔ اب دونوں ظاہر شریعت تو کہہ دیتی، اور پھر بسا کا جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں اور اس وقت بھی جب یہ ایک کھینچت آنی ہوتی ہے نا کہ اب طلاق ہوگی یا جدائی ہوئی، یہ بچے کہاں جائیں گے، اب بچے کس کے پاس، اب ماں کے میں رکھوں گی، باپ کے میں، پھر کورٹ کچہریوں کے چکر، پھر فیصلہ ہو، اچھا شرعی طور پر بھی فیصلہ بھی، اس کو پرورش کا حق کس کو آتا ہے، کتنی عمر تک ہوتا ہے، لیکن وہ بھی ٹائم پیریڈ ہے نا، اس عمر کے بعد یہ والد کے پاس چلے جائیں گے، تو کتنی پیچیدگیاں ہیں۔ ناظرین کرام، ایسا نہیں ہے کہ آدمی کہے کہ بس یہ ایک ہی ٹینشن تھی ختم ہو گئی، اس کے بعد کتنی اور ٹینشنیں آدمی اپنے اوپر سوار کرتا ہے، اپنے بچوں کی زندگیاں آگے ان کے مستقبل خراب کرتا ہے۔ تو لہذا ان چیزوں میں حتی الامکان وہ دیکھا جائے، اور جہاں تک معاملہ ہو تو کسی مفتی اسلام سے، عالم دین سے باقاعدہ مشاورت کرنے کے بعد اس طرف قدم بڑھایا جائے، ایسے بلا وجہ ہرگز یہ قدم اختیار نہ کیا جائے۔ بڑھتے ہیں آپ کے مزید سوالات۔ میرا نام مرزا شراز بیگ ہے۔ میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ میری BC بقرعید کے 2 مہینے بعد ہے، اور میں اگر کسی سے ادھار لے کر قربانی کر لوں تو کیا میری اس میں قربانی ہو جائے گی؟ ٹھیک ہے جی، ادھار لے کر قربانی ہو جائے گی۔ کئی لوگوں کو اس طرح کی پیسے تو ہوتے ہیں، پیسہ آنا بھی ہوتا ہے اور اس وقت ہاتھ میں نہیں ہے، تو ایسا شخص ادھار لے، اور ایک وہ کہ جس کے پاس ہے ہی نہیں ہے تو وہ کہتا ہے میں ادھار لے کے کر لیتا ہوں، بعد میں ادھار دے دوں گا، دونوں پہ آپ کیا کہیں گے؟ پہلی صورت کے جس میں آدمی مالدار ہے، غنی ہے، لیکن اس کے پاس کیش اماؤنٹ اس وقت نہیں ہے، وہ 1-2 مہینے بعد آئے گا، ایام قربانی کے بعد اس کو ملے گا، لیکن اس پہ قربانی واجب ہو رہی ہو، تو اب اس پر تو قربانی کی ادائیگی لازم ہے۔ اب اس کے لیے چاہے تو یہ اپنی ضرورت سے زائد چیزوں کو فروخت کر کے پھر قربانی کا اہتمام یا انتظام کرے، یا
کسی سے قرض لے لے اور جب آئندہ اس کی رقم اس کو موصول ہوگی تو قرض کی ادائیگی کر دے۔ جس پہ قربانی واجب ہے اس پر تو لازم ہے چاہے اس کو قرض لینا پڑے۔ ٹھیک۔ اچھا، دوسرا کہ ایک شخص جس پہ قربانی واجب نہیں ہے لیکن وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ اتنے لوگ قربانی کر رہے ہیں، ثواب حاصل کر رہے ہیں، ان پہ واجب ہے، مجھ پہ اگرچہ واجب نہیں ہے لیکن میرا ایک شوق ہے کہ میں بھی اللہ تعالیٰ کی راہ میں کچھ قربان کروں، تو اس کے لیے یہ قربانی کا ابتدائی مرحلہ ہم کہیں گے کہ یہ نفل درجہ ہے، اس پہ لازم نہیں ہے۔ لیکن اگر یہ قرض لیتا ہے، اب قرض لینے کی صورت میں قرض لینا ایک جائز عمل ہے، لیکن قرض وہی آدمی لے جس کی نیت واقعتاً قرض کی ادائیگی کرنے کی ہو، اور قرض کی ادائیگی کے اسباب بھی اس کے پاس موجود ہیں کہ اگلے 1-2 مہینے میں رقم آ جائے گی اور یہ قرض ادا کر دے گا، تو پھر اس کے لیے قرض لینا بھی جائز ہے۔ اب یہ اگر قرض لے کر اور اس کو اس نیت سے، قربانی کی نیت سے لوگ قرض دے بھی دے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، قربانی کر سکتا ہے۔ لیکن جب اس نے جانور قربانی کی نیت سے خرید لیا اور قربانی اس پہ واجب نہیں تھی تو اب خاص اس جانور کی قربانی اس کے اوپر واجب ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، جو شرعی فقیر کے احکامات جو ہیں۔ شرعی فقیر کے احکام ہیں کہ اس پہ قربانی واجب نہیں ہوتی لیکن وہ قربانی کی نیت سے کوئی جانور خرید لیتا ہے تو اب اس پر خاص اس جانور کی قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ اب اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ یہ جانور کو فروخت کرے یا جانور کو تبدیل کرے یا اس سے بھی اچھا جانور لانے کی کوشش کرے، اس کے اوپر خاص اس جانور کی قربانی ہی لازم ہے۔ ٹھیک ہے، کچھ میسیج بھی شامل کرتے ہیں۔ ایک سوال ہے کہ بہنوں کی شادی کے حوالے سے مجھ پر 24 لاکھ کا قرضہ ہو گیا تھا۔ میرے والد کے 2 مکان ہیں، کچھ فلور کرائے پر دیے ہوئے اور اس میں سے اور میری تنخواہ، یہ دونوں ملا کر 1,07,000 روپے ہیں۔ اس سے گھر کے معاملات بھی چلاتا ہوں اور کچھ قرضہ بھی ادا کرتا ہوں۔ اب کہتے ہیں کیا مجھے پر قربانی واجب ہوگی؟ ایک تو سوال ان کا یہ ہے۔ دوسرا انہوں نے جائیداد کے حوالے سے بھی پوچھا ہے کہ میں نے بہنوں کے لیے 24 لاکھ خرچ کر دیے ہیں تو اب بہنوں کو جائیداد میں سے بھی حصہ دینا پڑے گا۔ تو پہلا سوال ہے کہ 24 لاکھ روپے کے یہ مقروض ہوئے ہیں۔ اب مقروض ہونا تو اپنی جگہ ٹھیک ہے، ایک واضح ہوا، لیکن اب یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ ان کے پاس اس 24 لاکھ قرضے کی ادائیگی کے لیے کوئی اور اسباب ہیں، مثلا ان کے پاس رقم موجود ہے، ٹھیک، ان کا بینک بیلنس موجود ہے، ان کا اگر مال تجارت ہے تو وہ مال تجارت کتنا ہے، ان کے پاس روپے پیسے کتنے ہیں، سونا چاندی زیورات یہ کتنا ہے۔ اگر اتنا ہے کہ 24 لاکھ روپے قرضہ ادا ہو جائے پھر بھی ان کے پاس اتنا سونا یا چاندی یا روپے پیسے، پرائز بونڈ، بعض لوگ بڑی لاکھوں والی کمیٹی ڈالتے ہیں تو وہ کمیٹی کی رقم وہ حاجت اصلیہ سے زائد اور قرض ادا کر دینے کے بعد بھی اگر اتنی بچتی ہے کہ 52.5 تولہ چاندی کی مالیت تک وہ پہنچتا ہے تو پھر قربانی واجب ہوگی۔ اور اگر ان کے اوپر 24 لاکھ روپے کا قرضہ، اتنی مالیت چڑھ چکی ہے، اس قرض کی ادائیگی کے لیے ان کے پاس کوئی پیسے نہیں ہیں، کوئی حاجت سے زائد کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کو فروخت کر کے بھی یہ قرضہ ادا کر سکیں، بالفرض ہے بھی تب بھی قرض ادا نہیں ہو پائے گا، تو یہ مقروض ہیں اور مقروض کے اوپر قربانی واجب نہیں ہوتی، خاص کر کے ایسے مقروض جس کو قرض ادا کرنے کے لیے کوئی مال و اسباب نہیں ملتے یا مال و اسباب ہیں لیکن وہ سب کے سب قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں، تو پھر قربانی واجب نہیں ہوگی۔ یعنی مثال کے طور پر اگر ہم اس کو چلیں کہ عام نارمل لیں کہ اگر کسی کے پاس 2 لاکھ روپے کا قرضہ ہے کسی پر، جی ٹھیک ہے، 2 لاکھ روپے کا قرضہ ہے اور اس کے پاس اپنے پاس جو موجود ہے 2 تولے سونا اس کے پاس ہے، ٹھیک ہے، جس کو بیچنا نہیں ہے، نہ قرضے میں دینا ہے نہ ادا کرنا ہے، 2 تولے سونا ہے، ساتھ اس کے پاس 20,000 روپے ہیں بالفرض، صحیح، یہ ہم سب جب ملائیں تو سونا اور یہ قرضہ یہ سب ملا کر 2,40,000 بن جاتے ہیں، ٹھیک ہے، 2,40,000 ہوئے اور ادھر 2 لاکھ اس پہ قرضہ ہے، تو کیا کریں گے اس کے اوپر؟ اب یہ اگر 2,40,000 کو فرض کریں، اولاً تو اگر اللہ تعالیٰ نے دیا ہے تو بندے کو چاہیے کہ قرض سے جس قدر جلدی ہو نجات پائے، بالفرض اگر یہ ادا نہیں کرتے، لیکن یہ ہم فرض کریں گے کہ اگر یہ 2,40,000 میں سے 2 لاکھ روپے کی اماؤنٹ گویا کہ قرض خواہ کو دے دیتے ہیں تو باقی ان کے پاس بچتا ہے 40,000 روپے،
تو 40,000 روپے ان کی حاجت سے زائد ہیں، قرض سے فارغ ہیں، لیکن یہ نصاب کے برابر نہیں ہیں۔ نصاب ہے 52.5 تولہ چاندی کم از کم، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ 40,000 میں 52.5 تولہ چاندی نہیں خریدی جا سکتی فی الوقت، تو اس اعتبار سے یہ رقم نصاب سے کم ہوئی، تو ان کے اوپر قربانی واجب نہیں ہوگی۔ لیکن اگر ہم یوں فرض کر لیں کہ 2 لاکھ روپے کا قرضہ ہے، لیکن ان کے اپنی ملکیت میں سونا، چاندی، پرائز بونڈ، اگر ان کا مال تجارت ہے، ان سب چیزوں کو شامل کریں، جمع کر لیں تو یہ 5 لاکھ کی اماؤنٹ بنتی ہے۔ اب اس 5 لاکھ کی ان ساز و سامان سے اگر 2 لاکھ یہ ادا کر دیں، 3 لاکھ روپے کا سونا، چاندی، مال تجارت یہ ان کا بنتا ہے، تو ان کے اوپر پھر قربانی واجب ہوگی۔ ناظرین کرام، مسائل شاید آپ کو کچھ مشکل محسوس ہو رہے ہوں کہ بہت زیادہ، لیکن یہی مسائل کا حسن ہے۔ دین اسلام نے جو احکامات یہ بیان کیے گے، ہم جب اس میں سیکھیں گے، بعض اوقات ہم یہ کہتے تو ہیں قرضہ ہے، اور قرضے سے بڑھ کر مال پاس موجود ہے، جی قرضے سے بڑھ کر ایکسٹرا کوئی مکان الگ پڑا ہوا ہے، پلاٹ ہے۔ چلیں ہم ان کی طرف ہی آتے ہیں۔ انہوں نے جو کہہ دیا کہ 24 لاکھ کا قرضہ تو آ چکا، اب والد کے جو مکان تھے اس میں کچھ فلور کرائے پر دیے ہوئے، کچھ یہ دیگر ہیں۔ تو 2 چیزیں انہوں نے پوچھی ہے کہ بہنوں کی شادی پہ 24 لاکھ روپے خرچ کیے ہیں، تو اب بھی حصہ دینا پڑے گا؟ اب دیکھیں، بہنوں کی شادی میں 24 لاکھ روپے اگر کسی بھائی نے یا چند بھائیوں نے مل کے خرچ کیے ہیں، تو بہنوں سے ان کی کیا ڈیل ہوئی تھی، اس کو دیکھنا ہوتا ہے۔ بہنوں کو بطور وراثت کیا چیز دی گئی وراثت کے نام پر، کہ والد صاحب کا اگر انتقال ہو گیا ہے تو اب بھائی کا اتنا حصہ بنتا ہے، بہن کا اتنا حصہ بنتا ہے، تو لہذا ہم آپ کے حصے کی مثال کے طور پہ 8 لاکھ روپے اماؤنٹ بن رہی ہے، تو یہ 8 لاکھ روپے ہم آپ کو دیتے ہیں۔ اگر بہن کو دے دیے، دینے کے بعد کہا کہ اب آپ شادی میں خرچ کے لیے یہ رقم ہمیں دے دیں، تاکہ مختلف ساز و سامان جو شادی کے اسباب خریدے جائیں گے وہ خریدے جا سکیں، تو اب اس کو تو واضح طور پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ بیٹی کو اپنے والد کے ترکے سے وراثت مل گئی، ملنے کے بعد اب وہ رقم اس کی شادی میں خرچ ہو گئی۔ صحیح۔ اب عمومی طور پہ ایسا نہیں ہوتا، جیسے یعنی قبضہ نہیں دیا جاتا یا کچھ ایسی بات نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ نہ ہی یہ کہا جاتا ہے کہ ہم جو شادی کریں گے اس میں جو تمہیں جہیز دیں گے 2-2.5 لاکھ روپے کا جو فرنیچر ہوگا، بیڈ ہوگا، اور اسی طرح دیگر اسباب جو ہم گولڈ چڑھائیں گے، تو یہ سب ہوگا وراثت، والد صاحب کے ترکے کا حصہ ہوگا۔ تو عمومی طور پہ شادی کے موقع پر ایسی کوئی صراحت اب تک ہمارے سامنے نہیں آئی کہ کسی نے یوں اپنی بہنوں کی شادی کے موقع پہ اتنی صراحت کی ہو۔ اب جو بھائی کر رہے ہوتے ہیں وہ ایک اپنا اخلاقی فرض سمجھتے ہوئے کہ یہ کام والد صاحب یعنی والد کی ذمہ داری تھی، لیکن والد کا انتقال ہونے کی صورت میں اب ہم ان کی روح کو خوش کریں اور ہم اپنے والد صاحب کے قائم مقام ہو کر اپنی بہنوں کی شادی کریں، تو یہ جو اخلاقی اعتبار سے آدمی اپنا ایک ذمہ داری سمجھتے ہوئے اب جو بھی خرچہ کرتا ہے، اب وہ ہزاروں میں ہو یا لاکھوں میں ہو، یا اب جتنا قرضہ جتنا خرچہ ہم بڑھاتے رہیں گے تو یہ تو شادی والا خرچہ تو کم نہیں ہوتا۔ تو اب اگر جتنا بھی بڑھایا تو یہ سب آپ کی طرف سے ہوا آپشنلی، آپ پہ لازم نہیں تھا، آپ نے از خود کیا، محبت میں کیا، تو اس کو وراثت کا نام نہیں دے سکتے اب، ٹھیک کہ ہم نے جو خرچہ کیا، جو کھانے کے جو اتنے افراد آئے تھے، ہم نے جو شادی ہال بک کروایا، یہ سب کا سب سمجھو آپ کا وراثت ہو گئی۔ تو کس طرح ہو گئی؟ اچھا، بہن اگر کہہ بھی دے کہ میرا جو وراثت میں سے بنتا حصہ آپ لوگ خرچے کرو، یہ سب پھر بھی نہیں ہوگا؟ اگر بہن نے کہا کہ میرا جتنا حصہ بنتا ہے آپ پہلے اس حصے کی اماؤنٹ الگ کریں، پھر اس میں سے جو بھی آپ کو خرچہ کرنا ہے، پھر وہ اگر وکیل بناتی ہے نا کہ میرے حصے میں سے آپ یہ خرچ کریں، تو پھر ایک صورت بن سکتی ہے کہ جس میں ہم کہیں کہ ہاں بہن کو اس کا حصہ دیا جا چکا ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ تو ہم والد کے انتقال کے بعد کی بات کر رہے ہیں، بعض اوقات والد بھی زندہ ہوتے ہیں اور بھائی صاحب حیثیت اچھے ہو جاتے ہیں، تو وہ شادی کر رہے ہوتے ہیں، تو والد ان کے ذمے لگا جاتے ہیں کہ آپ شادی کرا دو اور ان کو بعد میں حصہ نہیں دینا۔ تو دیکھیں یہ بھی طریقہ کار تو غلط ہے، والد صاحب کا یہ کہنا کہ میرے مرنے کے بعد اب میری ان بیٹیوں کا جن کی میں نے شادی کروائی، ان کو بعض اوقات والد صاحب بھی وہ بھی لاکھوں لاکھ خرچ کر کے جاتے ہیں اپنی بچیوں کی شادی میں، تو وہ
اپنے بچوں کو یہ پیغام دے دیتے ہیں کہ اس بچی کی شادی میں 5 لاکھ خرچ ہو گیا، لہذا اب اس کو میری وراثت سے کوئی حصہ اس کا نہیں ہوگا، جو کچھ تھا وہ اس کی شادی میں خرچ کر دیا۔ بھئی شادی میں خرچ ہونے کی صورت میں بہت سارے خرچے تو ایسے ہوتے ہیں جس کا لڑکی کو تو کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ بالکل، بس شادی ہال آپ نے بک کروایا 1 لاکھ 1.25 لاکھ کا، لڑکیوں کا کیا فائدہ ہوا؟ آپ نے جو کھانا کھلایا 1000 افراد کو، تو لڑکی کے دلہن کے پیٹ میں جتنا جانا تھا اتنا ہی گیا کھانا۔ وہ تو اتنے ہزاروں لوگوں کا کھانا، یہ کس طرح لڑکی کو بینیفٹ اس کا حاصل ہوا؟ تو یہ اب جو بھی اخراجات ہوئے اس کو ہم وراثت کا نام نہیں دے سکتے۔ دوسری بات یہ ہے کہ وراثت ہوتی ہے بعد وفات۔ زندگی میں جو کچھ بھی والد اپنی اولاد کو دیتے ہیں تو یہ گفٹ ہے، تحفہ ہے، اس کو وراثت نہیں کہیں گے۔ ہاں، وراثت ہونے کی بعض صورتیں ہو سکتی ہیں کہ جس میں باقاعدہ بیٹے اور باپ میں یا بیٹی اور باپ میں یہ باقاعدہ طے ہو کہ اب میرے مرنے کے بعد تمہارا میری جائیداد سے کوئی حصہ نہیں ہوگا، تمہیں ہم اتنا اتنا مال دے رہے ہیں، وہ بطور وراثت کے، یعنی بطور وراثت، اور لینے والا بھی لے رہا ہوتا ہے۔ اب جب والد کا انتقال ہو گیا، انتقال ہونے کے بعد وہ بیٹا یا وہ بیٹی اپنے والد سے کیے ہوئے اس معاہدے پہ اب بھی قائم رہے، راضی ہے کہ ٹھیک ہے والد صاحب نے جو مجھے دیا تھا 5 لاکھ 10 لاکھ جو دیا تھا بطور وراثت، تو میں اس کو بطور وراثت ہی تسلیم کرتا ہوں، تو اب جا کے اس کا حصہ ختم ہوگا اور اب بقیہ مال بقیہ ورثہ کا ہوگا، اس کا پھر حصہ وراثت ختم۔ لیکن اگر یہ کہتا ہے کہ نہیں، وہ والد صاحب سے جو کچھ مجھے لینا تھا جلد بازی میں، وہ ایک جو بھی تھا وہ لے لیا، لیکن میں والد صاحب کے مال میں وارث ہوں، اس وقت مجھے ملے تھے 2 لاکھ روپے آج سے 15 سال پہلے، اور اب تو والد صاحب کی مکان کی ویلیو 1.5-2 کروڑ ہو چکی ہے، تو میرے حصے میں 2 لاکھ کہاں سے آ گئے؟ تو بعض لوگ یوں جلد بازی کر کے 15-20 سال پہلے اپنے والدین کا میں تو کہوں گا جینا حرام کر دیتے ہیں، اور زبردستی کر کے ان سے مال و اسباب نکلواتے ہیں۔ بالکل ایسے ہی، کہ ہمیں بس زندگی میں دے دو، ماں باپ بھی بیچارے پریشان ہو کے دے ہی دیتے ہیں، لیکن پھر ماں باپ کے انتقال کے بعد 15-20 سال بعد پھر وہ کھڑا ہوتا ہے کہ میرا حصہ وہ تو پتہ نہیں کتنا کم تھا۔ تو بہرحال ایسے موقع پر دونوں فریقین کو دارالافتاء اہل سنت سے رجوع کرنا چاہیے، مفتیان کرام سے رجوع کرنا چاہیے، تاکہ یہ بات واضح ہو جائے کہ آپ کا اب وراثت میں حصہ ہے یا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، کچھ میسیج اور بھی ہیں۔ ایک بڑا عجیب سوال ہے کہ شوہر بڑا کنجوس ہے، پیسے نہیں دیتا، خرچے بھی بہت کم دیتا ہے، آمدنی بہت اچھی ہے لیکن خرچ کرنے کا دل نہیں ہے، اور گھر کے معاملات میں بھی تنگی کرتا ہے۔ اب دیکھیں، عورت کے حقوق اس اعتبار سے جو شوہر پہ لازم ہے وہ یہ ہے کہ شوہر اس کا لباس کا اہتمام کرے، سردی گرمی کے ضروری، اسی طریقے سے عورت کے کھانے پینے کا بندوبست کرے، جیسا خود کھاتا ہے تو اوسط درجے کا اس انداز کا کھانا عورت کے لیے بھی مہیا کرے۔ تو اس طرح کی چیزیں، رہائش ہے تو ایک ایسی سیپریٹ رہائش جس میں اس کمرے میں، بالخصوص سیپریٹ سے مراد نہیں کہ باقاعدہ الگ مکان لے، مطلب ایسا ایک روم عورت کا حق ہے جس میں کسی تیسرے شخص کی مداخلت نہ ہو، وقت بے جا کسی بھی وقت آ آنا جائے، جانا، مطلب وہ یعنی اپنی مرضی ایسا کامن روم نہ ہو کہ کوئی بھی اس میں آنا جانا رکھتا ہو، الگ سے ایک سیپریٹ روم ایک عورت کا حق ہے۔ تو اگر اس طرح کی چیزیں ایک آدمی کی طرف سے عورت کو پرووائڈ کی جا چکی ہیں، اب عورت الگ سے کہتی ہے کہ مجھے الگ سے جیب خرچی کے طور پہ دیا جائے، یا ریفریشمنٹ کے طور پہ کچھ نہ کچھ سموسے آنے چاہیے، یا یہ آئٹم آنا چاہیے، یا آئس کریم کھلاؤ اور یہ کریں۔ اب آدمی ایسے موقع پہ اگر نہیں دیتا تو یہ چیزیں عورت کے حقوق میں شامل تو نہیں ہیں، لیکن جیسے کہ سوال سے ظاہر ہے کنجوسی، تو ایسے آدمی کو کہ جو خود تو کھا رہا ہو اور اپنی بیوی بچوں کو نہ دے، تو اس کو کوئی بھی، اس عادت کو کوئی بھی پسند نہیں کرے گا۔ اچھا شفیق صاحب، ایک دارالافتاء اہل سنت میں کھارا در میں جب ہوا کرتا تھا میں، تو ایک کیس اس نوعیت کا آیا، بالآخر طلاق ہو گئی تھی، لیکن طلاق کے اسباب میں یہی کنجوسی سر فہرست تھی۔ جو لڑکی کے بھائی تھے وہ آئے تھے، کہنے لگے کہ شوہر کی کیفیت ایسی ہے کہ 2 سموسے وہ گھر لے کر آئے، اپنی بیوی سے کہا پلیٹ لاؤ، رائتا بھی تھا اس کے لیے کٹوری لاؤ۔ اب یہ سارا سامان کچن سے پلیٹ کٹوری شوہر کے سامنے رکھ دی، شوہر نے بغیر رائے لیے
اکیلے ہی دونوں سموسے کھا لیے، برتن لے جاؤ، یہ اس کا روز کا معمول، یعنی بیوی سے پوچھ تو لے، یعنی کیسی، یعنی عجیب سی کیفیت، عجیب سی حیثیت نہیں ہے. بالکل. حالانکہ ہمیں دین اسلام نے ترغیب یہ دلائی ہے کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھ ایک شخص کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، جیسا خود لباس پہنے ہوئے تھے ویسا ہی لباس اس کا بھی تھا، لیکن وہ کون تھا؟ وہ آپ کا غلام تھا. اللہ. تو آپ نے فرمایا ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ جیسا لباس خود پہنو ایسا ہی لباس اپنے غلاموں کو بھی دو، کیا بات. جو خود کھا رہے ہو اپنے غلاموں کو بھی دو. تو ایک آقا اور غلام کا رشتہ اپنی جگہ، لیکن یہ تو آپ کے فیملی ممبر ہے نا، بیوی، بالکل. بچے، یہ تو آپ کے فیملی ممبر ہیں. تو اپنے بچوں کو آپ کیا سکھا رہے ہیں؟ کنجوسی، جبکہ باپ پر واجب ہے کہ اپنے بچوں کو سخاوت سکھائے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا یہ سکھائے. اور آدمی کے لیے یہ واجب بھی ہے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے جد الممتار میں ایک مقام پہ فرمایا کہ آدمی کے اوپر یہ واجب ہے کہ اپنے اندر سے بخل کا وصف ختم کرے، اور اس بخل کا وصف ختم کرنے کی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے مثال یہ ارشاد فرمائی کہ اپنے بیوی بچوں پہ خرچ کریں. اور یہ صدقہ بھی، بالکل صدقہ بھی نیکی والا کام. مجھے وہ حدیث یاد آ گئی، آپ نے یہ بات سنائی سموسوں کی، بڑی عجیب سی، اور بھی پھر اس سے کتنی چیزیں آپس میں نفرتیں اور کیا پیدا ہوتی ہیں. آپ نے کہہ دیا کہ ان کے بالآخر جدائی کا معاملہ ہو گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے دعوت دی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ وہ میں بہترین شوربہ بنایا، وہ شوربے والے آدمی تھے، انہیں اچھا بناتے تھے، تو دعوت دی کہ آپ کھانا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ بھی؟ تو انہوں نے کہا نہیں عائشہ نہیں، مطلب آپ اکیلے. مطلب تھا ہی اتنا، تو وہ چاہ رہے تھے کہ حضور خوشی خوشی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تناول فرمائے. تو آپ نے منع کر دیا، نہیں کہا. پھر وہ گئے، انہوں نے اہتمام اور کر لیا. جب اہتمام اور کر لیا تو پھر انہوں نے دعوت دی کہ آپ عائشہ کو بھی ساتھ لائیں. سبحان اللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں یہ کیا انداز، کتنا خوبصورت یعنی یہ انداز ہے. تو یہ واقعی اپنے بیوی بچوں پر، اپنے اہل خانہ پر بھی جب آپ کو اللہ نے دی ہے، وسعت دی ہے، تو وسعت کا سب سے پہلا درجہ ہی اپنے گھر والوں پہ. آپ 10 محرم کے فضیلتیں پڑھتے ہیں تو آپ کو کہا جاتا ہے گھر والوں پر وسعت کیجئے، بچوں پر، اہل و عیال پر. آپ رمضان شریف کے حوالے سے ہیں تو اپنے اہل و عیال پر وسعت کیجئے. تو کھانے کے حوالے سے نہ حد سے بالکل ایسا کراس ہونا کہ جس میں آدمی کہے کہ بہت زیادہ فضول خرچیوں میں یا ایسی چیزوں میں پڑ جانا کہ اس میں کچھ شرعی تقاضے آ جائیں، شرعی حدود کچھ کراس ہوں، تو بالکل اس کی اجازت نہیں دی جائے گی. لیکن ہم ان کے لیے بات کریں کہ جن کے پاس ہے پھر بھی وہ اس کے حوالے سے اپنا ہاتھ نہیں کھولتے. قرآن پاک میں 2 باتیں بیان کی گئی ہیں کہ نہ ایسے بن جاؤ کہ اپنے ہاتھ وہ گردن سے باندھ لو، اور نہ ایسے بن جاؤ کہ ہاتھ بالکل کھلے ہوئے ہوں اور پھر آپ اپنے آپ کو ملامت کرو. یہ 2 درجے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے حوالے سے بھی. تو درمیانی جو چال ہوتی ہے اور درمیانی انداز ہوتے ہیں، یہ بہت بہترین ہوتے ہیں. اس انداز سے میانہ روی اختیار کرتے ہوئے اپنی زندگی کے معاملات چلانے چاہیے. ناظرین کرام، پروگرام آپ نے ملاحظہ کیا، اپنا فیڈ بیک بھی ضرور دیجیے گا، اور ہمارے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا ہے. فی امان اللہ. جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے